بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جددوا ایمانکم قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد ایماننا قال اکثروا من قول لا الہ الا اللہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور عزیزو، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو ایسی مشین بنایا ہے جو اندر کی طاقت سے، دل کی طاقت سے، ایمان کی طاقت سے اس کا جسم حرکت کرتا ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر اس کا ایمان، اس کی روح، اس کا یقین، اس کا عقیدہ مضبوط ہے تب تو انسان اللہ کی ہر بات مانے گا، اور اگر دل کے اندر اس کا یقین، اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ، اس کی روح کمزور ہے تو پھر باوجود بہت ساری باتوں کے جاننے کے، سب پتہ ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، پھر بھی گڑبڑی کرے گا کیونکہ اندر یقین بنا ہوا نہیں ہے۔ دوسری مثال اس کی یوں سمجھیں، ایک گاڑی ہے، اس کا اسٹرکچر بہت خوبصورت، بہت مہنگی گاڑی، کروڑوں کی گاڑی، 2.5 کروڑ 5 کروڑ کی گاڑی، لیکن چلنے کے لیے اس کو پیٹرول کی ضرورت ہے، یا تو بیٹری کی ضرورت ہے، یا تو ڈیزل کی ضرورت ہے۔ اگر اس کی اپنی ٹانکی میں ڈیزل نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، بیٹری نہیں ہے تو گاڑی نہیں چلے گی، حالانکہ 5 کروڑ کی گاڑی ہے، بہت خوبصورت ہے، واٹر پروف تو خیر بولیں، بلڈ پروف ہے، جو پروف بول دو، آگ پروف بولو، فائر پروف، سارا پروف ہے، لیکن وہ گاڑی چل نہیں سکتی، اس کے اندر پیٹرول نہیں ہے۔ اگر 1 لیٹر 2 لیٹر بھی پیٹرول ہو تو گاڑی ضرور چلے گی، حالانکہ بہت مہنگی گاڑی، دکھنے میں بڑی خوبصورت، قیمت میں بہت زیادہ۔ بالکل اسی طرح سے انسان اگر اس کے دل کے اندر یقین نہیں ہے تو پھر یہ بظاہر کتنا بھی طاقتور ہو، پہلوان ہو، تندرست ہو، خوبصورت ہو، مالدار ہو، ہوشیار ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام پر چلنے کی جو طاقت ہے اندر کی، روحانی طاقت، ایمانی طاقت، وہ اس کے اندر نہیں ہے۔ اور تندرست کتنا ہے؟ 100 کلو، 500 کلو اٹھا لیتا ہے۔ ٹریننگ جم میں جاتا ہی نہیں، جم کا ٹرینر ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، بلڈر ہے، لیکن اپنے آپ کو نہیں اٹھا پاتا۔ اذان ہوتی ہے تو بیٹھا ہوا ہے، اور مسجد کے باہر لگ کے دکان ہے، مسجد کی لگ کے دکان ہے، مسجد میں کرایہ بھی آتا ہے، اور کیا بتاؤں، اور مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ سکتا، اندر کا مرا ہوا، کمزور، مطلب ایمانی اعتبار سے بالکل ختم۔ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، ہزاروں دفعہ بار بار اللہ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، بھائی مسجد کی طرف آ جا، کامیابی کی طرف آ جا، اللہ کی طرف آ جا، بیٹھا ہوا ہے، نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا، کوئی کام نہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس تو عذر ہوتا ہے، حالانکہ یہ عذر بھی اللہ کے یہاں نہیں چلے گا۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، یہ عذر رکھے گا اللہ کے سامنے، اللہ کہیں گے چپ، بکواس بند کر، کوئی عذر نہیں چلے گا، کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا، کوئی بہانے، کوئی دلیلیں اب نہیں چلنے والی، کیا عذر رکھے گا آدمی۔ کچھ لوگوں کے پاس لوگ کہتے ہیں ہم بہت مجبور تھے، بہت مصروف تھے، بہت بڑی میٹنگ تھی، بڑی ضروری میٹنگ تھی، سفر میں تھے، بیمار تھے، یا شادی ہال میں تھے، یا پھنس گئے تھے ٹرافک، کوئی عذر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کوئی عذر نہیں۔ بہت بڑی کوئی مجبوری ہو گئی، بہت بڑی کوئی مجبوری، جان جانے جیسی بات آ گئی تو شریعت میں گنجائش ہوگی، چلو بھائی کر لو، لیکن پھر بھی شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ میں اس کی کچھ مثالیں عرض کروں گا۔
اس کی بہت ساری مثالیں قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، واقعات میں ہیں، لیکن یہ ساری مثالیں واقعات اس کو کام آئیں گی، اس کے لیے فائدے بخش ہوں گی جو پہلے اپنا نظریہ بنا لے، اپنا ذہن بنا لے، مجھے سننا ہے اور عمل کرنا ہے۔ پہلے اس نے نہیں، مجھے سننا ہے، سن کے چسکا لینا ہے اور چھوڑ چھاڑ کے چلے جانا ہے۔ تو باتیں تو بہت زمانے سے کہی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، لیکن عمل میں نہیں ہے۔ عہد کرنا چاہیے، پکا ارادہ کرنا چاہیے، سنیں گے اور عمل کریں گے اور دل کے اندر اس کو بٹھائیں گے، اپنے عقیدے کا حصہ بنائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں جب یہ بات فرماتے تھے، صحابہ فوراً اپنے دل پہ لے رہے، کہتے ہیں نا بات دل پہ لے لی ہے۔ جو بات دل پہ لے لیتا ہے، یار دل پہ لے لیا مطلب اثر لے لیا، ٹینشن لے لیا ہے۔ تو صحابہ کو نبی نے ٹینشن والی بات دلائی ہے، ایسی بات کرتے تھے اللہ کے نبی صحابہ کو، ایک دم دل پہ لے لینے والی بات۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی فلسفہ سب سے بڑا رکھا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ ساری دنیا کا خلاصہ، ساری دوڑ بھاگ کا، جد و جہد کا، محنت مشقت کا خلاصہ صرف ایک ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ یہ ہے مقصد، اور باقی اس کے نیچے جتنی چیزیں وہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں، ٹیمپریری ہیں، عارضی ہیں، سب مسافر کے لیے سامان ہے بس۔ جس کا اپنا ذاتی گھر ہے اس کا بھی اپنا نہیں، جس کا کرایہ کا اس کا بھی اپنا نہیں، جس کا اپنا اس کا بھی اپنا نہیں، یہ بس چند دن کے لیے خالی رجسٹریشن پیپر پہ نام لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا ہے، حالانکہ ہے تو اس کا بھی نہیں۔ میت ہوتے ہی، روح نکلتے ہی اس کا اپنا بھی پرایا ہو گیا، وارثوں میں بٹ گیا، زیرو ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ اس لیے ذہن بنائیں کہ یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس کے لیے جتنی بڑی قربانی دینی پڑے، جتنا بڑا سودا کرنا پڑے، جتنا بڑا داؤ لگانا پڑے لگائیں، جتنا تھکنا پڑے، پریشان ہونا پڑے، مجاہدہ، صبر، تقوی، جو تانے لان تان سننا ہو، جو مرضی کرنا ہو کروا لیں، لیکن یہ جو موقع ہے دنیا کی زندگی کا، اس کو ضائع نہ کریں۔ اس میں اللہ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں، کہیں بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کہیں بھی نہ کریں۔ طے کر لیں، نہیں اللہ کا حکم ہے مجھے یہ پورا کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے مجھے یہ ماننا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے مجھے اس سے بچنا ہے۔ اللہ کو راضی کر لوں گا میں کامیاب ہو گیا۔ جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس کا کام بن گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے اللہ کو ناراض کر دیا وہ ناکام ہو گیا، چاہے اس کے دنیا کے سارے کام بن جائیں، بظاہر اس کے دنیا کے سارے کام بنتے چلے گئے، اللہ کا نافرمان ہے، حکومت پہ حکومت، کرسی پر کرسی، عہدے پر عہدہ، ڈگری پہ ڈگری، دنیا کے کام بنتے جا رہے ہیں، پروجیکٹ پہ پروجیکٹ، ایک ختم نہیں ہوا دوسرا مل گیا، تیسرا مل گیا، ڈگریاں بڑھتی چلی گئیں، دولت آتی چلی گئی، بظاہر دنیا میں مشہور ہوتا چلا گیا، لیکن پیچھے اگر اللہ کی نافرمانی ہے تو یہ ناکام انسان ہے، یہ کامیاب نہیں۔ ہماری کامیابی نہ ڈگری میں، نہ دولت میں، نہ شہرت میں، نہ لوگوں کی واہ واہی میں، نہ بڑی بڑی بلند عمارتوں میں، نہ بڑی گاڑیوں میں، نہ یہ دنیا کی کامیابی ہے ہی نہیں۔ ہماری کامیابی اصل اللہ کو راضی کرنا، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، یہ ہماری کامیابی ہے۔ یہ ذہن بنا لیں، جب تک یہ ذہن بنے گا نہیں انسان پورے دین پر آئے گا نہیں، چھوڑ پکڑ والے دین پر رہے گا۔ جہاں سہولت ہوگی وہ کر لے گا، آسانی والا کام کر لے گا، تھوڑا سا مجاہدہ، تھوڑی سی مشقت، تھوڑی سی تکلیف آئی، ارے نہیں یہ کام نہیں میں نہیں کر سکتا، پھر اپنے آپ کو تسلی دے گا، ارے نہیں میں تو مجبور ہوں، ارے نہیں میں تو کر لیتا، میں کیا کرتا، میں مجبور ہو گیا تھا، میں ایسا میں ویسا، ارے لوگ تو اتنا بھی نہیں کرتے، میں تو کم سے کم اتنا کرتا ہوں۔ وہ شیطان کی باتیں، دلیلیں ان کی باتوں میں آئے گا، اپنے آپ کو خود ہی تسلی دے گا، نہیں بعد میں کر لوں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا، ارے ابھی تو بہت ٹائم ہے۔ وہ شیطان کی باتوں میں وہ غوطہ کھاتا رہے گا۔ حالانکہ 60-70 سال کی زندگی بہت ہی مختصر، اتنی تیزی کے ساتھ سمٹ رہی ہے زندگی، اتنی تیزی کے ساتھ، ادھر جوانی کی حد پار بھی نہیں کی، ادھر موت کا الارم بجنے لگا، یہ ریپیئرنگ شروع ہو، کینسر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ بیماری ہو گئی، ڈاکٹروں نے لا علاج بتا دیا، پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا جا رہا ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ انجام کی طرف انسان کی زندگی جا رہی ہے، اور دنیا کے دھوکے میں انسان پڑا ہوا، ہائے رے دنیا، یہ بھاگا جا رہا ہے، اس کے لیے نمازیں چھوڑ رہا ہے، اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے جھوٹ بولتا ہے، رشوت لینی پڑے رشوت لیتا ہے، سود لینا پڑے سود لیتا ہے، سود دینا پڑے سود دیتا ہے، ارے کچھ نہیں دلالی کروا لیتا ہے سود کی، نہ لینا نہ دینا، نہ لینے میں نہ دینے میں دلالی کروا رہا ہے، کمیشن لے رہا ہے، سودی کمیشن لے رہا ہے، کتنا گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ ایک جو لے رہا ہے چلو اس کا تو بڑا فائدہ بظاہر نظر آ رہا ہے،
جو دے رہا ہے اس کا چلو کچھ فائدہ ہو رہا ہے، یہ سود کی دلالی کروا کے اپنی جہنم مول لے رہا ہے، اللہ سے لڑائی۔ اتنا کمزور یقین، اتنا کمزور کہ چھوٹی چھوٹی دنیا کی لالچ کی خاطر، نفع کی خاطر اپنا ایمان بیچ کے ہمیشہ کی جہنم کا حقدار۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا ذہن بنا دیا تھا، ذہن بنا لو ایک بات اور طے کر لو اور اس پر جم جاؤ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب کہہ دیا رب اللہ ہے، اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کی بات بھی ماننا ہے۔ یہ لڑکتا ہوا سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، ابھی حالات اچھے ہو جائیں گے پھر کر لوں گا، ارے بعد میں کر لوں گا، یہ موسم، یہ سیزن، یہ جمعہ سے حج کرنے کے بعد یہ بچوں کی شادی ہو جائے گی پھر نہیں کروں گا، یہ سب اپنے آپ کو تسلی دینے کی باتیں ہیں۔ اور کتنا بیلنس رہ گیا پیچھے نمازوں کا، کتنے گناہ اس کے، ایک انبار ہے، رجسٹر ہے نافرمانیوں کا۔ اور بے فکری والی زندگی، غفلت والی زندگی، کوئی توبہ کے آنسو نہیں، کوئی ندامت نہیں، کوئی کیے کرائے پر افسوس نہیں۔ دنیا میں ایک چھوٹا سا لاس ہو جائے، چھوٹا سا نقصان ہے میرا نقصان ہو گیا، 1000 روپیہ اگر گر جائے یا مہنگا سودا خرید لے، ارے میں مہنگا سودا خرید لیا، مجھے بیوقوف بنا دیا، مجھے پاگل بنا دیا، 1000 روپے غلط ٹرانسفر ہو جائے، حالت خراب ہو جاتی ہے، ارے غلط ٹرانسفر ہو گیا پیسہ، پتہ نہیں واپس آتا نہیں آتا۔ موبائل کھو جائے، موبائل اگر کھو جائے، گر جائے، اس کے اندر ہزاروں کانٹیکٹس ہوتے ہیں، ارے میرے اتنے کانٹیکٹس، رابطے جو روابط تھے، کانٹیکٹس تھے، وہ کھو گئے، اور موت آئے گی تب کون سا کانٹیکٹس کھوئیں گے؟ تو ہمیشہ کے لیے سارے تعلقات ختم، ہمیشہ کے لیے ختم۔ یا عارضی طور پر ایک تعلق ختم ہوا ہے، موبائل کھو گیا، نمبر خالی کھو گئے ہیں، تو اتنی پریشانی ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ اور موت آئے گی، روح جیسی ہی نکلی، سارے اپنے پرائے، پھر جو اپنے تھے وہ آ کر کے مٹی ڈال کے جائیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور وہ اپنا، میں ایک راز کی بات بتا کے جا رہا ہوں، وہ اپنوں کا اپنا، جس کا چہرہ چاند جیسا نظر آتا تھا، اسٹیٹس پہ اس کا فوٹو، ڈی پی، ہر جگہ اس کے نام کی دکانیں، اس کے نام کی کمپنیاں، اس کے نام کی شاپنگ، ہورڈنگ بورڈ پہ اس کے اپنے بیٹے کا نام، بیٹی کا نام، کمپنی کا نام، ہر جگہ نام ہی نام۔ یہ اس کی اولاد ہوگی جو جنازے میں خاموش کھڑی رہے گی، دعا نہیں پڑھ سکتی، نہیں پڑھ سکتی یہ دعا۔ یہ وہ اولاد ہے جس نے خون نہیں، دودھ پیا تھا اپنی ماں کا، چوس چوس کے دودھ پیا ہے، مری ہوئی ماں سامنے ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من حییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اتنی چھوٹی سی دعا ہے، یہ 8 بچے ہیں، 8، ایک بھی دعا نہیں پڑھ سکتا۔ مسٹنڈے، بڑے بڑے جوان، کروڑوں پتی، ارب پتی، اور ایک بیٹا ایسا نہیں ہے جو باپ کا جنازہ پڑھا دے، ماں کا جنازہ پڑھا سکے، نہیں ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، دنیا کے بارے میں تو بڑے ترم بنتے ہیں، بڑے نالج والے، بڑے حساس، نہ دنیا کا مسئلہ ہے، نہ بہت کچھ جانتے ہیں، جہاز کیسے اڑانا، گاڑی کیسے چلانا، گاڑی کیسے بیچنا، کھیت کھلیان کیسے لینا، پروجیکٹ کیسے پورا کرنا، بڑے چتر، بڑے شانے، اور دین اتنے گھنے بن جاتے دین کے معاملے، نہیں ہم کو تو آتا نہیں ہے، ہم کو تو آتا نہیں ہے، اتنے نادان بھولے باولے بن جانا اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ ہم سے نہیں کیا ہے کہ تم اتنے بزرگ، اتنے بڑے ولی بن جاؤ کہ آسمانوں میں مسلح اڑاؤ، کرامتیں دکھاؤ، یہ اللہ کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن بیسک مطالبہ ضرور ہے اللہ کی طرف سے، اتنا دین، اتنا ایمان ہونا فرض ہے، فرض عین ہے، اتنا ایمان بنانا، اتنے اعمال پر آنا، اپنے آپ میں بیوی، بچے، ماں، باپ، بھائی، بہن، پڑوسی، پوری دنیا کے ہر مسلمان انسان کو اتنے ایمان اعمال پر آنا فرض عین ہے، ضروری ہے، مجبوری ہے، مقصد زندگی ہے۔ جتنے ایمان اور اعمال سے اللہ مرنے کے بعد سیدھے جنت میں داخل کر دے، فرض جتنے فرض ہیں ہر فرض پر عمل کرے، جتنے حرام ہے ہر حرام سے بچ سکے، اتنا ایمان بنانا، محنت کرنا فرض ہے، اتنے اعمال پر آنا فرض ہے۔ اگر اتنا ایمان اعمال نہیں ہے تو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے پاس ہونے کے لیے ایس ایس سی کا ایگزام ہے نا، گریجویشن کرنا ہے اور نیٹ کا امتحان دینا ہے، پاسنگ مارک جو 33% اگر مان لیتے ہیں، مجھے تو نہیں معلوم، اگر 100 میں 33% اگر فور ایگزامپل پاسنگ مارک ہے تو 33% لانا ضروری ہے، اس سے کم نہیں چلے گا۔
تم کتنے بھی سیانے ہو گئے، کتنے بھی کروڑپتی ہو گئے، 33 نمبر لانا ضروری ہے تو ہے، اتنا لانا ہی پڑے گا۔ اتنا ایمان بنانا ہاں اگر اضافی نمبر ہے تو ہاں بڑا عقل مند ہے، بڑا کامیاب ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا ہوشیار ہے، یہ اس کے اضافی نمبر ہیں، ضرورت والے نمبر تھے۔ 100 میں 90 پلس آ گئے، 80 پلس آ گئے، اچھی بات ہے۔ تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، تسبیح بھی پڑھتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ، یہ نفلی کام ہے، بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، ماشاء اللہ، بڑا تہجد گزار، بڑا پابند، بڑا پرہیزگار۔ لیکن کے ساتھ کہہ رہا ہوں، فرائض کے بعد، فرض ادا کرنے کے بعد نوافل کا نمبر آتا ہے، فرض ادا کرنے کے بعد نفل کا نمبر آتا ہے۔ فرض چھوڑے ہوئے اور وظیفے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حالات آئے ہوئے بندے کے اوپر، فرض چھوڑنے کی وجہ سے، حرام کرنے کی وجہ سے، فریضے چھوڑ کر جو حالات آئے ہوئے ہیں ان حالات کو دور کرنے کے لیے وظیفہ پوچھ رہا ہے، کوئی وظیفہ بتا دو۔ وظیفے کے چکر میں اپنے حالات دور کرنا چاہتا ہے، وہ بھئی اللہ کی طرف سے حالات آئے تھے فریضہ چھوڑنے کی وجہ سے، جو مصیبتیں، پریشانیاں، حالات دنیا کی اور آخرت کی جو آئیں گی بہت بڑی ہیں، وہ وظیفے سے پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ وظیفے سے اللہ مصیبتیں نہیں ٹالیں گے، اللہ سب سے پہلے فریضے کا سوال کریں گے، تہجد کا سوال نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے تہجد کے کھانے کا کہ بھئی تم نے تہجد کیوں نہیں پڑھی تھی، اشراق کیوں نہیں پڑھی تھی۔ پڑھیں گے تو اس کا اجر ضرور ملے گا، اجر ضرور ملے گا، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی جنت ملے گی، لیکن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، فرض نماز فجر پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، حرام سے بچا تھا کہ نہیں بچا تھا، اس کا سوال ضرور ہوگا۔ اور یہ ساری باتوں کا خلاصہ دیکھو، اگر میں چاہتا تو ایک ٹاپک پہ بیان کر سکتا ہوں، کر سکتا تھا، لیکن میرے بیان کا خلاصہ عام طور سے یہ ہوتا ہے میں پورے دین کو سمیٹ کے بات کرتا ہوں۔ ایک ذہن بنا لیں، پھر جب ذہن بن جائے گا ہاں مجھے پوری زندگی میں اللہ کا ہر حکم پورا کرنا ہے، پھر انڈیویجل جس کو پوچھنا ہے آ کر کے پوچھے، آرام سے تسلی سے پوچھے، یہ کیسے کرنا، یہ کیسے کرنا، یہ کیسے کرنا، سارا انشاءاللہ بتایا جائے گا، کیسے کرنا بعد میں بتایا جائے گا، لیکن پہلے کرنے کے لیے ذہن بنا لیں۔ ہم جب بیٹھ رہے ہوتے ہیں جمعہ کا بیان کرنے تو 2 4 6 لوگ ہوتے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ جمعہ کی خالی 2 رکعت پڑھ کے جو بھاگیں گے، 2 رکعت پڑھ کے جو بھاگیں گے، پھر 1 ہفتے کے بعد نظر آئیں گے، 1 ہفتے کے بعد سیدھا، اللہ ماشاءاللہ 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھنے والے ہیں۔ تو میرا پورا زور اس بات پر ہوتا ہے ذہن بنائے اللہ کی نافرمانی کتنا بڑا جرم ہے، اور اللہ کو راضی کرنا، نماز پڑھنا کتنی بڑی کامیابی ہے۔ کسی بھی صورت میں نماز کی معافی نہیں ہے، اللہ کا حکم توڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، انسان جب ذہن بنا لیتا ہے تو کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اگر ذہن نہیں بنا، عقیدہ نہیں بنا، ایمان نہیں بنا تو اس کے لیے بہت آسان ہونا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور ذہن بن گیا تو بہت مشکل ترین مسئلہ تھا وہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ فرعون کے زمانے میں ایک باندی تھی جو اللہ پر ایمان لے آئی۔ فرعون واحد اس سرزمین کا ایسا مشرک، ایسا کافر، خدائی دعویٰ کرنے والا ہسٹری میں بندہ ایک اکیلا، خدائی دعویٰ، انا ربکم الاعلی، میں زمین کا رب ہوں، میں پروردگار ہوں، اتنا ڈھیٹ، اور اس کے ماننے والے اس پر کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے، اس پر ایمان لے آئے۔ ایک باندی عورت ذات، 2 چھوٹے کمزور سے بچے، ایک دودھ پیتا بچہ، ایک چلتی ہوئی بچی، ایمان لے آئے۔ اس کو پتا چلا، اس نے اس کو دھمکایا کہ اگر تو موسیٰ کے رب کو نہیں چھوڑے گی، مجھے رب نہیں مارے گی، تجھے زندہ جلا دوں گا تیرے بچوں سمیت۔ تو اس اللہ کے بندے نے کہا فقد ما انت قاض، جو تجھے کرنا ہے کر لے، جو تجھے، ذہن بن گیا تھا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ دنیا ہے کتنی زندگی، 2 سال 10 سال آگے، 10 12 سال 15 سال آگے کتنا اور جینا ہے، گارنٹی پھر بھی کوئی نہیں، گارنٹی پھر بھی کوئی نہیں، کب کس کی موت آ جائے کچھ پتا نہیں۔ اسے ذہن بنا مرنا تو ویسے بھی ہے، مرنا ایسے بھی ہے، تجھے جو کرنا ہے کر، میں نے اللہ کو رب مان لیا، بس ختم۔ اس نے دیکھا اس کی ایگو پر آ گئی بات، اس نے بہت بڑا تیل کا کڑھا جلایا، اس میں اندر تیل ڈالا اور آگ جلائی، کھولتا ہوا تیل۔ اس نے کہا دیکھ اب بھی ٹائم ہے، تو مجھے رب مان لے اور موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دے۔ کہ نہیں، تجھے جو کرنا ہو کر۔ اس کی 7 سال کی بچی کو ہاتھ میں لیا اس کے پولیس والوں نے، اور جا کر کے تیل میں ڈال دیا۔ ایک ماں کے سامنے اس کی 7 سالہ بچی، اللہ نے ماں کی محبت سے تشبیہ دی اپنی محبت کو۔ مائیں ممتا کو لے کر کے اولاد کی محبت میں بڑی کمزور ہوتی، وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں، اپنی اولاد کی جان بچا سکتی تھی، اگر وہ خالی دکھاوے کے لیے اوپر سے کہہ دیتی ہاں میں تمہیں اپنا رب مانتی ہوں،
بعد میں آ کے توبہ کر لیتی. یہ راز تو نہیں پتہ چلتا نا اس کو, فرعون کو نہیں پتہ چلتا یہ راز. دکھاوے کے لیے وہ کہہ دیتے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس کی بھی جان بچ جاتی, بچی کی بھی جان بچ جاتی. لیکن نہیں, کھولتے ہوئے تیل میں بچے کو اٹھا کے ڈال دیا, مچھلی کی طرح فرائی ہو کر کے باہر آ گئی بچی, پکوڑے کی طرح باہر آ گئی, اور ماں دیکھ رہی ہے پتھرائی آنکھوں کے ساتھ. کتنا بڑا امتحان, کتنی بڑی پریشانی, کتنی بڑی قربانی. ایک آنسو کا خطرہ آنکھوں میں نہیں لائی, سنبھال لیا اپنے آپ کو, سنبھال لیا. اللہ راضی تھے, سامنے اللہ ہے, اللہ کا حکم پورا کرنا ہے, اللہ کو مان لیا, جمی رہی جمی رہی. پھر دوسری دودھ پیتی بچی, ماں سے اور زیادہ قریب ہوتی ہے, کلیجے کا ٹکڑا ہوتی ہے, اس کو گود سے چھینا, اس کو لے کے گئے, اس کو بھی ڈال دیا. آپ سوچو یہ ماں اپنی بھی جان بچا سکتی تھی, بچی کی بھی جان بچا سکتی ہے, لیکن نہیں, ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے. اللہ ناراض ہو گئے تو کام بگڑ گیا, آگے جہنم ہے. اللہ راضی ہو گئے, کام بن گیا, آگے جنت ہے. آج 2000-3000 سال ہو گئے تقریباً اس واقعے کو, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ آج میں یہاں سنا رہا ہوں. آگے قیامت جب آئے گی وہ خاتون اپنے بچوں سمیت قبر میں مزے کر رہی ہے, اور آگے جنت میں ہمیشہ کے اس کے مزے ہیں. فرعون مردود ہو گیا, مر گیا, ملعون ہو گیا. کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك واورثناها بني اسرائیل. اپنی نعمتوں سمیت مر گیا, نہ آسمان رویا نہ زمین روئی, کوئی پیچھے نہیں, لعنتیں برس نہیں اس کے اوپر, کوئی پوچھنے والا نہیں, سب ختم. اس کی بادشاہی, اس کے ٹھاٹ وہ بھی ختم, اس کی غریبی, اس کی مجبوری بھی گئی. وہ اللہ کو راضی کر کے جان کی بازی کھیل گئی, اللہ کو راضی کر گئی. اس نے تخت پر بیٹھ گیا, حکمرانی کی, خدائی دعویٰ کیا, موت, مر گیا اپنی, کوئی کام نہیں آیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, پھر بعد میں جب اس کی باری آئی, اس کو لے جانے لگے, اس کو پکڑ کے لے جانے لگے, تو اس نے کہا چھوڑو مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں, میں اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہی ہوں, مجھے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی, مجھے دھکا دینے کی کیا ضرورت. خود سے جا کے چھلانگ لگا دی. ذہن بنا ہوا تھا, اور یہاں مسجد کے بغل میں بیٹھا ہوا, نماز پڑھنے نہیں آ رہا, کچھ کام نہیں ہے, اذان ہو گئی, موبائل دیکھ رہے, وہ بھی حرام کاری کر رہا, ادھر اذان ہو رہی ہے مسجد کے بغل میں بیٹھ کے. چوراہے پر ایک نہیں ہزاروں لوگ کھڑے ہیں مسلمان, ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والے, ربیع الاول کے جلوس میں نعرہ لگانے والے, اور اللہ کا نام لینے والے. اذان ہو رہی, ایک بھی مسجد کو نہیں آ رہا. 2 4 6 8 10 آئے تو آئے, اذان ہو رہی ہے, پورا محلہ سویا ہوا, 2 4 6 8 10 آئے مسجد کو آئے تو آئے. پتہ نہیں کیسا ایمان اللہ پر, آرام سے اللہ کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں. یہ 1-2 چند مثالیں ہیں نماز کی. مراد میرا پورا دین ہے, بہت آسانی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں. نہ باپ نماز پڑھ رہا, نہ بیٹا نماز پڑھ رہا, نہ بیوی نماز پڑھے, نہ بہنیں نماز پڑھ رہی, نہ بھائی بہن, کوئی کسی کو پڑھے نہیں. ہاں شوق ہے, مرضی آیا تو پڑھ لیا. اگر محرم کا روزہ رکھنا ہوا تو 4 دفعہ فون کرنا, 1 روزہ رکھنا کہ 2 روزہ رکھنا, شوق ہے. 1 روزہ رکھنا کہ 2 روزہ رکھنا, شوق والا دن بڑا اچھا لگا. افطار پارٹیاں کرنا, 1 روزہ کیا رکھ لیا, افطاری ادھر جا رہی, افطاری ادھر آ رہی ہے, اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم کتنے پکے والے مسلمان ہیں. افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں. میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, دین کو ٹائم پاس نہ لیں, ذہن بنائے. بہت بڑا مسئلہ ہے آگے کا, بڑا اہم, بڑا ضروری مسئلہ ہے. آخرت ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, زندگی بھر کا حساب دینا ہے, اس کی تیاری کرنی پڑے گی. کتنی فکر کے ساتھ, جتنی فکر سے ہم اپنے بچوں کی دنیا کی تیاری کراتے ہیں. بھائی 10ویں کا ایگزام دینا ہے, نیٹ کا ایگزام دینا ہے, کالج میں جانا ہے, ایگزام دینا ہے, امتحان 1 ہفتے کے بعد, ڈنڈا لے کے ماں مسلط ہے, باپ مسلط ہے, بھائی مسلط ہے, امتحان دینا ہے. اس سے زیادہ ضروری آخرت کی تیاری ہے. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, امتحان دینا ہے. اللہ ہر ایک بات کا اللہ سوال کریں گے, پوچھیں گے اللہ تعالیٰ. کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ, ہر انسان گروی رکھا ہوگا اپنی جان کے بدلے. پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ, علمت نفس ما قدمت واخرت, ہر ایک کا کیا کرایا اللہ جانتے ہیں, اللہ سامنے لے آئیں گے. یہ دیکھ, اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, دیکھ پڑھ لے, تیری کرتوتیں میں نے ریکارڈ کروائی تھیں, تیرے سارے کیے کرائے میں نے لکھوایا ہوا تھا. دیکھ تیری اپنی صبحیں, تیری اپنی شامیں, تیری اپنی پارٹیاں, تیری اپنی شادیاں, دیکھ تو نے خرافاتیں کی تھیں. اس وقت اللہ کو جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا, بہت مشکل ہوگا. اس لیے آج ہمارے پاس ابھی موقع ہے,
ہم وہ دین پر عمل کریں، اس دین پر عمل کریں اور اس طرح عمل کریں جس طرح اللہ چاہتے ہیں. ورنہ عمل کرنے والے ٹوٹا پھوٹا اپنی مرضی کا تو ہر زمانے میں کرتے رہے ہیں. اپنی مرضی والا دین نہیں، اللہ کی مرضی والا دین. اپنی مرضی والا نہیں. اپنی مرضی کا مطلب کربلا کے میدان میں حضرت حسین کو قتل کرنے والے وہ لوگ بھی بظاہر، ایک لفظ ہے بظاہر، نماز بھی پڑھتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، اور حضرت حسین کو بھی قتل کر رہے ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا اللہ پر ایمان ہے، جنت جہنم پر؟ قتل کرنے سے پہلے بھی نمازیں پڑھی ہیں اور قتل کرنے کے بعد بھی نمازیں پڑھی ہیں. قتل کے میدان میں، کربلا کے میدان میں جب امام حسین نے گفتگو کی تو سامنے سے کیا کہا لوگوں نے؟ ارے رے بکواس مت کرو، ہماری نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ٹائم خراب مت کرو، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، مدے کی بات کرو. بیعت ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی نماز پڑھی، انہوں نے بھی نماز پڑھی ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی. وہاں کا تو علم نہیں، پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، بعد میں بھی نماز پڑھتے تھے، بلکہ امامت کراتے تھے. لیکن یہ کون سا دین ہے کہ نواز رسول کو بھی قتل کر رہے ہیں؟ کہنے کا مطلب ایک حکم اللہ کا ماننا اور ایک ہی حکم توڑ دینا. شادی میں، نکاح میں خطبہ امام صاحب سے کرانا اور حرام کاری بھی کرانا، تجارت بھی کرنا، سود بھی لینا، نکاح بھی کرنا اور گرل فرینڈ بھی رکھنا، زمزم بھی پینا اور چرس بھی پینا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دونوں کام کرنا، غیبت بھی کرنا اور اللہ کی بڑائی بھی کرنا، ایمان کے حلقے بھی لگانا، غیبت کے حلقے بھی لگانا، دونوں کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. یہ کھچڑی نہیں بنانی، ایک دم صاف ستھرا دین. اللہ کو مان لیا، اب نافرمانی والا کام نہیں کریں گے. جو غلط ہے وہ غلط ہے، لات ماریں گے اللہ کی نافرمانی والے کام کو، اور جو صحیح بات ہے اس پر عمل کریں گے، اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے، سمجھائیں گے. انسان اگر اپنا فائدہ سمجھ لے، اس بات کو سمجھ لے کہ نہیں میرا فائدہ ہے اور سب سے بڑا فائدہ ہے، میرے سامنے بھی نہیں ہے لیکن اللہ نے بہت بڑے خزانے چھپائے ہوئے ہیں، یقین بنا لے میرا سارا فائدہ اللہ نے چھپایا ہوا ہے، میں اللہ کی بات مانوں گا، اللہ سارے فائدے میرے سامنے کھول دیں گے، دنیا کے بھی کھولیں گے اور آخرت کی بھی اللہ تعالیٰ کھول دیں گے. اگر یہ ذہن بنا لے گا تو عمل کرنا ایک دم آسان ترین ہوتا چلا جائے گا. جیسے صحابہ کے لیے امام حسین نے ذہن بنایا ہوا تھا، ان کے نانا نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن بنا دیا تھا، تو ان کے لیے اپنی آپ میں، اپنی اولاد سمیت جان کی قربانی دینا آسان ہو گیا. جان کی قربانی دے دی، شہادت کو گلے لگا لیا. بظاہر میدان ہار گئے لیکن اللہ کو راضی کر گئے، بظاہر میدان ہار گئے، اللہ کو راضی کر گئے. اور سامنے والوں نے، عبید اللہ بن زیاد نے، عمر بن سعد نے بظاہر میدان جیتا لیکن ناکام ہو گئے، اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے، اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے. اچھا، ان کے سامنے بات کیا تھی؟ ان کو پتا ہے کتنا بڑا جرم کرنے جا رہے ہیں، نواسہ رسول کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. اس سے بڑا جرم اور کیا ہوگا؟ سوچ بھی نہیں سکتا آج کا انسان. بظاہر نواسہ رسول کو ذبح کرنے جا رہے ہیں اولاد سمیت، اور اندر سے آواز بھی آ رہی نہیں غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. لیکن دنیا کا فائدہ، یہ گورنری، یہ کرسی کا نشہ، یہ عہدے کا نشہ، یہ اتنا خطرناک ہے، نواسہ رسول کو ذبح کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے. یہ کرسی کا جو نشہ ہے نا، مزہ، دولت کا جو مزہ ہے، خراب ہو گیا، یہ کرسی کا نشہ اور یہ کرسی کا مزہ اور یہ دولت کی خوشبو اتنی خطرناک ہے. آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، فاطمہ کا چمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا چمن، اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار کر لیا، تیار ہو گئے. ہاں، ایک مائی کا لال، ایک بندہ ایسا تھا، حر بن یزید. جب نواسہ رسول نے یہ تقریر کی کربلا کے میدان میں، تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، ان کا نواسہ ہوں. تم مجھے ناحق کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو میدان چھوڑ کے پلٹ کے امام حسین کے قافلے میں آ گیا. آج بھی مطالبہ یہی ہے، جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو غلط راستہ چھوڑ کے پلٹ کے صحیح راستے کی طرف آ جائیں، چھوڑ دیں اسی وقت میں. اس نے چھوڑ دیا ساتھ یزیدیوں کا، عمر بن سعد کا، شمر کا، اور امام حسین کی فوج میں آ گیا. سب سے پہلا شہید ہونے والا حر بن یزید تھا. لات مار دی، ٹھکرا دیا اس نے دولت کو، نہیں چاہیے دولت. سامنے سے یزید کی طرف سے، شمر کی طرف سے آفر تھا دولت کا،
یہ قتل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے تو آفر کیا دیا؟ وہ جو ہیرا نندانی کا ایریا ہے، کہ میں اس زمانے میں سمجھانے کے کہہ رہا ہوں، رستم جی کا جو ایریا ہے وہاں اس زمانے رے کر کے علاقہ تھا، رے، بہت ہی سرسبز کھیت کھلیان چشمے پانی، وہ ایریا تمہیں دے دیا جائے گا۔ تو اس کی لالچ میں، وہاں کی گورنری کے لالچ میں انہوں نے اصحاب رسول کو، اہل بیت کو شہید کیا۔ اس پورے واقعے کا خلاصہ کیا بنا؟ اس پورے واقعے کا خلاصہ یہ بنا کہ دنیا کی دولت کی خاطر، دنیا کی کرسی کی خاطر، دنیا کی عزت کی خاطر بندہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، کسی بھی حد تک جا کے اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے، اور جس کے سامنے آخرت ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہو، جنت اور اس کی نعمتیں ہوں، تو بندہ پھر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، کسی بھی حد تک۔ یہ لاسٹ حد تھی۔ امام حسین کو ہم سے کروڑ گنا زیادہ اچھا دین پتا تھا، وہ چاہتے اپنی جان بچا لیتے، اپنا خون بچا لیتے، اپنی اولاد کا خون بچا لیتے، لیکن نہیں، وہ چاہتے تو دکھانے کے لیے یزید کی بات مان کے اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتے، جان بچا کے ریٹرن مدینہ آ جاتے، بعد میں اعلان کر دے، او بھائی نہیں میں نے اسی خالی کہا تھا، میں نے کوئی بیعت نہیں کی تھی۔ لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ یوں فرمایا مثلنا لا یبایع، میں بھی نہیں مانوں گا، اور مجھ جیسا، ہم جیسا حسینی نظریہ رکھنے والا بھی کبھی بھی ظلم کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اس زمانے میں بھی، اس زمانے میں اور آگے قیامت تک کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا ہے، بے دینی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، ناحق کے ساتھ، ظالم کے ساتھ، اللہ کی کسی بھی نافرمانی کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا ہے، پس جانا ہے، مٹ جانا ہے، جان جائے جانے دینا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے۔ تو ایک طبقہ وہ تھا، ایک جماعت وہ تھی جو قربان ہو گئے، اللہ کے نام پر قربانیاں دے دی۔ قیامت کے دن ہمارا اور آپ کا گریبان پکڑ کے کھڑے ہوں گے، تمہیں کس نے دین بتایا تھا؟ یہ حلوہ پراٹھا کھا کے، پیزا برگر کھا کے تمہیں کیا لگتا تھا ایسی جنت مل جائے گی؟ ایسی جنت مل جائے؟ اتنی آسان جنت نہیں ہے۔ عین اس وقت میں نماز کا ٹائم آیا، کربلا کے میدان میں اولاد شہید ہو رہی ہے، بھتیجے شہید ہو رہے ہیں، بیٹے شہید ہو رہے ہیں، بھائی شہید ہو رہے ہیں، 5-6 بھائی ان کے اپنے سگے والے تھے، بھتیجے تھے، چاند جیسا ٹکڑا تھا، کربلا کے میدان میں شہید ہو رہے ہیں، عین نماز کا ٹائم ہے، تو اس وقت میں نماز پڑھی ہے، اس وقت میں نماز پڑھی ہے۔ آج کا مزدور، آج کا سیٹھ بنیا، وہ اللہ کے ہاں کیا عذر رکھ سکتا ہے؟ کسٹمر زیادہ آ گئے تھے، میں محنت کر کے بیگاری کر کے تھک گیا تھا، میں نہیں پڑھ سکتا تھا۔ جس نے اپنے کندھے پر 50 لاشیں اٹھائے ہوں، 50، اور ایک کا وزن بھی اگر 50 کلو کا پکڑ لیں اور اٹھا کے کربلا کے میدان سے خیموں تک لانا ہو، وہ کتنا تھکا ہوا انسان ہوگا۔ 56 سال کی عمر میں 50 60 80 کلو کا بوجھ اٹھا کر کے لانا، وزن اٹھا کے لانا، خیموں میں لٹانا، اور پھر نماز کا ٹائم آ گیا۔ تو آج کا اے سی کے اندر، آفس کے اندر بیٹھنے والا، اے سی کار میں گھومنے والا، کیا اللہ کے عذر رکھ سکتا ہے کہ نہیں میری مجبوری تھی؟ اے سی ایئر کنڈیشن میں سونے والا یہ عذر کر سکتا ہے اللہ کے ہاں کہ میری آنکھ نہیں کھلتی تھی، میری میٹنگ بڑی اہم ہوتی تھی، کسٹمر آ گئے تھے، میں اکیلا ہوتا تھا گھر میں نہیں جا سکتا تھا چھوڑ کے۔ اگر اتنی تیاری ہے تو ٹھیک ہے، تیاری رکھیں، لیکن میں صحیح بتا رہا ہوں اور دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ یہ اتنی بڑی دلیل ہے، یہ وہ دلیل ہے جو سورج سے زیادہ روشن ہے۔ اب اگر کوئی اس راستہ چھوڑ کے جاتا ہے، کوئی اور دلیل پکڑتا ہے، وہ گمراہ ہے، وہ غلط راستے جا رہا ہے۔ یہ دین اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، یہ نہیں بتایا تھا۔ نبی نے جس کو دین بتایا تھا براہ راست، انہوں نے سولیوں پر چڑھ کے سجدہ کیا ہے، اولادیں ذبح کرائی ہیں، اللہ کو راضی کیا ہے۔ اللہ حالانکہ راضی کربلا کی وجہ سے نہیں تھے، ان قربانیوں کی وجہ سے نہیں تھے، ماں کا دودھ بھی نہیں چھوڑا تھا ابھی بچپنے میں، اور اللہ کے نبی کی زبان سے بشارتیں آ چکی تھیں، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات تھی، قربانی کی وجہ سے یہ جنت کے سردار ہی بنے، بہت پہلے کی بات تھی۔ ہمیں پیغام دینا تھا، ہمیں سمجھانا بتانا تھا کہ دیکھو آگے چل کے پیدا ہونے والے انسان ہو، تم یہ نہ سمجھنا کہ دین میں رعایت ہے، لچک ہے، کمزوری ہے، چل جاتا ہے، ایڈجسٹمنٹ چل جاتا ہے، نہ 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 نہ، بے دینی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں، جو کرتا ہے وہ بھگتے گا اللہ کے ہاں۔
ہاں غلطی سے ہو جائے وہ اور بات ہے، لیکن جان لینے کے بعد پھر بھی کرنا، سود حرام ہے پھر بھی لینا، رشوت حرام ہے پھر بھی لینا، موسیقی حرام ہے پھر بھی سننا، بے پردگی حرام ہے پھر بھی کروانا، جاننے کے بعد کرنا، غیبت حرام، جھوٹ حرام، دھوکہ حرام، بددیانتی حرام، پھر بھی دھوکہ فراڈ ہی فراڈ جان بوجھ کے کرتے رہنا، پھر یہ بندہ تیار رہے اللہ کو جواب دینے پر۔ قیامت کے دن اللہ کھڑا کریں گے ان لوگوں کو کہ ان سے زیادہ مقدس ہستیاں تو تم نہیں تھے، ان کا پسینے کا ایک قطرہ ساری کائنات کے ولایت پہ زیادہ وزنی تھا، ایک پسینے کا قطرہ۔ اہل رسول ہیں، اہل بیت ہیں، براہ راست نبی کا خون ہے، لیکن وہ قربان ہو گئے اور ہمیں بتا دیا اپنی مجبوری بناؤ، اپنا مقصد زندگی بناؤ، اللہ کو راضی کرنا، اور طے کر لو یہ دنیا مسافر خانہ ہے، چھوڑ جانا ہے، اصل موت ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایک چھوٹا سا حکایتی وظیفہ بتا دیتا ہوں، حکایات ہیں لیکن سمجھنے کی بڑی بہترین ہے، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک بادشاہ وہ بڑے خوشگوار موڈ میں تھا، اس نے اپنے وزیر سے کہا اگر کچھ مانگنا ہو تو مانگ، میں بڑا خوش ہوں۔ کہ نہیں بادشاہ سلامت، آپ کا دیا ہوا تو پہلے ہی بہت کچھ ہے، کوئی چیز کی ضرورت نہیں، کہ نہیں پھر بھی اگر کچھ کبھی کوئی خیال آیا ہو۔ تو وزیر نے کہا ہاں ایک بات ہے دل میں، اتنی بڑی سلطنت آپ کی، اتنی بڑی بادشاہت، ایک چھوٹا سا علاقہ، چھوٹا سا ایریا اگر مجھے مل جاتا، 2-4-10 بیگھے زمین مل جاتی تو کام بن جاتا، 2-4-10 ایکڑ زمین۔ تو بادشاہ نے کہا اتنی چھوٹی سی بات؟ اس نے کاغذ قلم منگوایا اور لکھوانے والے کو بلایا، اس نے کہا لکھو اپنی آدھی بادشاہت میں اس کے نام کرتا ہوں۔ مانگا کتنا تھا؟ 4-5 ایکڑ، اور لکھ کے کیا دے رہا ہے؟ آدھی سلطنت، آدھی بادشاہت اس کے نام کر دو، اور نیچے ایک شرط لکھ دو، شرط یہ ہے میرے 3 سوالوں کا جواب ڈھونڈ کے لے کے آؤ۔ 3 سوالوں کا جواب مل جائے گا اگر تو پوری آدھی بادشاہت تیرے نام کر دوں گا، لیکن اگر سوالوں کا جواب نہیں دیا تو پھانسی پر لٹکا دوں گا، جواب دے دیا تو تختے پر بٹھاؤں گا، تختے پر بٹھاؤں گا، اور جواب نہیں دیا تو پھانسی کا تخت، تخت اور تختہ دونوں باتیں، دے دیا تو آدھی بادشاہت مل گئی، نہیں دیا تو پھانسی کا تختہ۔ اب یہ پریشان، 1 مہینے کی مہلت دی، 1 مہینے کا ٹائم ہے، اب یہ حیران بھی پریشان بھی کہ موت آ جائے گی، اور لالچ بھی ہے کہ اگر 3 سوالوں کا جواب، تو 3 سوال اس نے کیے۔ سوال نمبر 1، انسان کی سب سے بڑی غلطی کہیں یا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ دوسرا، سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ اور تیسرا، انسان کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ 3 سوال۔ انسان کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ سوال نمبر 2، انسان کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ سوال نمبر 3، انسان کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ 1 مہینے کا مہلت، اور یہ بندہ چل پڑا، جو بھی خزانے تھے، جو بھی ساری چیزیں تھی وہ لے کے نکلا، ادھر جا رہا ادھر جا رہا۔ اس زمانے میں پہلے اتنے آسانیوں سے انفارمیشن، AI کا زمانہ تو تھا نہیں، یوٹیوب، فیس بک، اس سب کا زمانہ تو تھا نہیں، کوئی عالم یہاں، کوئی مولانا وہاں، کوئی حکیم وہاں، کوئی وہاں، کوئی اس علاقے میں، کوئی اس کنٹری میں، کوئی وہاں، ابھی ادھر جا رہا ادھر جا رہا ادھر، اس کو جہاں سمجھ میں آ رہا وہ جہاں پوچھ رہا ہے، جواب لے رہا ہے، سن رہا ہے، لکھتا جا رہا ہے، سیٹسفائی نہیں ہو رہا، مطمئن نہیں ہو رہا ہے۔ 3 دن باقی رہ گئے تھے، آخر کار تھک ہار کے جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک کسی غریب کو گزرتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا بھی بڑے پریشان نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ کہا مجھے 3 سوالوں کے جواب نہیں مل رہے، اگر مجھے جواب مل جاتے میرا مقدر چمک جائے گا، نصیبہ چمک جائے گا۔ کہ یہاں اس جنگل میں ایک بڑے بزرگ اللہ والے رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں اس کا جواب مل جائے۔ اس نے کہا یار اتنی جگہ تو چلا گیا، یہ کیا جواب دے گا بزرگ آدمی کا، چلو جاتا ہوں، نہیں تو صحیح، قریب میں یہ تو جنگل میں وہ چلا ہی گیا۔ وہ جیسے ہی اس کے پاس آیا، وہ جو بزرگ اللہ والے بیٹھے، انہوں نے دیکھ کے ہی کہا او بھائی تو کہاں پھر رہا، ادھر آ، میں تیرے سوالوں کا جواب دیتا ہوں، ادھر آ، تیرے سوالوں کا جواب میں دیتا ہوں، ادھر آ۔ تو حیران ہو گیا یار اسے کیسے پتا چلا، اسے کیسے پتا چلا کہ میں سوالوں کے جواب کے چکر میں ہوں؟ کہ وزیر صاحب آئیے بیٹھیے، آپ کے سوالوں کا سارا جواب میرے پاس ہے۔ اسے یہ کیسے پتا چلا میں وزیر ہوں؟ پہلے تو ایک بات کہ سوالوں کا جواب، دوسری اس کو پتا کیسے چلا کہ میں وزیر ہوں؟ کہ بیٹھو بیٹھو میں ساری باتیں بتاتا ہوں، کہ دیکھو تمہارے 2 سوالوں کا جواب تو میں فری میں دوں گا، لیکن تیسرے سوال کی قیمت لوں گا۔ 2 سوال کا جواب فری میں، اور تیسرے سوال کی قیمت، اور قیمت بھی تمہاری مرضی کی نہیں، اپنی مرضی والی لوں گا۔
کہا ٹھیک ہے تم کو جو قیمت لینی ہو لو، کیونکہ اس کے سامنے فوکس کیا تھا؟ آدھی بادشاہت۔ اگر جواب مل گیا تو آدھی بات، اس کو دینا کیا 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ ریال دینا ہوگا، اور کیا دینا ہوگا؟ دینار درہم دینا ہوگا۔ اس نے طے کر لیا، بولے ٹھیک ہے، بولے پہلے تو یہ بتاؤ آپ کو پتا کیسے چلا کہ میں وزیر ہوں بادشاہ کا؟ تو اس نے مسکرا کے کہا ایک زمانے میں بھی وزیر ہوا کرتا تھا۔ کیا کہا؟ ایک زمانے میں میں بھی بادشاہ کا وزیر ہوا کرتا تھا۔ وہ جو تمہارے رائٹ سائڈ داہنے ہاتھ میں جو بیگ ہے نا، بیگ، یہ وزیروں کی طرف سے ایک خاص نشانی ہوا کرتی تھی، بادشاہوں کا دیا ہوا ایک تحفہ ہوتا تھا۔ جیسے یہ سفیر حضرات آتے نا چندہ لینے کے لیے، ایک خاص قسم کا بیگ لے کے آتے، وہ یوں والا بیگ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، تو سمجھ جانے کا کہ یہ بھائی کہاں کے سفیر ہیں؟ جھارکھنڈ کے کوئی سفیر آئے تعاون کرتے ہوئے جانا۔ سفیر صاحب کہاں ہیں؟ خوش ہو گئے نا بھائی؟ چلو خوش ہو گئے بھائی، سفیر صاحب کو چندہ دے جانا۔ تو ایک خاص نشانی، بھائی یہ بیگ ایک زمانے میرے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا۔ میں بھی ایک دفعہ خوش فہمی میں بادشاہ سے شرط لگا بیٹھا، بادشاہ سے میں نے بھی ایک دفعہ شرط لگا بیٹھی، وہی 3 شرطیں جو تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر سمجھ گیا بھائی میں صحیح جگہ آیا ہوں۔ کا سوال نمبر 1، انسان کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ خود اس کی زندگی ہے۔ انسان کی جو زندگی ہے سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ میں جوان، میں صحت مند، میں دولت والا، میرے واہ واہ، میرے گھر، میرا بنگلہ، میرا اسٹیٹس، میرا عہدہ، سب سے بڑا دھوکہ نہ اس کی حقیقت منی کا قطرہ، مٹی ہو جانا، مٹی سے پیدا ہوا مٹی میں جائے گا، منہا خلقناکم، مٹی ہے نا، وفیہا نعیدکم، مٹی، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ یہ اس کی حقیقت ہے، اور یہ دھوکے میں ہے، آئینے کے سامنے کھڑا ہے، میں ایسا اور میں ایسا، اور بیوٹی پارلر میں اور یہاں اور مسل دکھا رہے ہو، بھائی کیڑے کھانے والے ہیں، ختم ہونے والا وجود ہے، یہ طاقت لگانا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تھکانا ہے اللہ کی بندگی میں۔ تو سب سے بڑا دھوکہ خود اس کی زندگی۔ سوال نمبر 2، انسان کی سب سے بڑی حقیقت موت، کل نفس ذائقۃ الموت، سب سے بڑی حقیقت الارم موت کا۔ جب کوٹ وٹ میں بات شروع ہو جائے گی، جب لوگ یوں کہنے لگیں گے یار رپورٹیں تو ساری کرا لی لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جب یہ زبان پر الفاظ آنے لگے نا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو سمجھ جانا کہ کچھ ہونے والا ہے نا۔ اور جب لوگ ڈھکی چھپی باتیں کرنے لگیں، بھائی دعا کی درخواست ہے، جب چٹھیاں مسجد میں آنے لگیں دعا کی درخواست ہے، تو سمجھ جانا دعا کی درخواست کا مطلب اب الارم بج گیا، اب بستہ سمیٹ لیا گیا، چھٹی ہو گئی، الارم بج گیا، پیپر چھین لیا گیا۔ وہ امتحان حال میں جو 6 بجے کا ٹائم تھا، 12 سے 6 بجے تک، گھنٹی بجتے ہی پیپر چھین، جس نے نہیں لکھا اگر انہیں ایک سوال کا جواب رہ گیا تو اس کو دے دیا جاتا ہے موقع، کیا لگتا ہے؟ بہت اہم سوال کا جواب لکھیں، بھائی 1 منٹ دے دو، نہ پیپر چھین لیا جائے گا، ختم، گھنٹی بج گئی، پیپر چھین لیا گیا۔ جہاں موت کا الارم بجا سارے کام ادھورے رہ گئے، ارے بھائی آدھار کارڈ کا نام ابھی تک صحیح نہیں تھا، ووٹر آئی ڈی پہ نام مسٹیک تھا، گھر کی رجسٹریشن کرانا تھا، کتنے سارے تماشے تھے، ارے بھائی ختم، الارم بج گیا۔ یہ دوسری حقیقت۔ اور اگر تیسرا اگلے جمعہ بیان کروں تو وہ موگلی کے جیسا ہو جائے گا، نہیں کیا موگلی کا وہ آتے آتے چھوڑ دینا، بیان کر کے ختم کر۔ پھر تیسرا جواب جو بڑا اہم جواب تھا، کہا بھائی تیسرے جواب کی تو میں قیمت لوں گا، تو میں بھی اپنے اس بیان کے تیسرے جواب کی آپ حضرات سے قیمت لوں گا، لے لوں۔ آپ حضرات نیت کرو انشاءاللہ 5 ٹائم کی نماز اسی طرح سے پڑھیں گے، اسی فکر سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مسجدوں کو آباد کریں اللہ کے واسطے، ہر نماز میں اسی طرح سے آیا کریں، خالی جمعہ میں نہیں، 5 ٹائم نماز میں، 5 ٹائم۔ ٹھیک ہے اگر کام کاروبار پہ کہیں بھی رہتے ہوں، لیکن فجر کی، ظہر کی، عصر کی کوشش کر کے مسجد میں آ کے پڑھیں۔ اور جمعہ کا دن جیسے یہاں پہ 1:15 بجے سے بیان شروع ہو جاتے ہو، 1:15 بجے آ ہی جائیں، ہر حال میں آ جائیں، آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب میں آتا ہوں بیان کے ختم کی طرف، اس کے بعد سنتیں پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا، اس نے کبھی قیمت اپنی مرضی کی لوں گا، کہ کیا قیمت؟ کہا اس کے سامنے کتا تھا جو دودھ پی رہا تھا پیالے کے اندر، پیالے میں دودھ تھا، کتا اس میں پی رہا ہے، کہا میری قیمت یہ ہے کہ تم یہ دودھ کا پیالہ پیو۔ کیا قیمت؟ ارے بھائی تم 1,00,000 دینار لے لو، اشرفیاں لے لو، میرا اسٹیٹس تو دیکھو، کچھ نہیں، یہ پیالہ پینا پڑے گا، یہ کتے کا بچا ہوا پیالہ جھوٹا پینا پڑے گا۔ اس نے کہا نہیں، اس کی غیرت آڑے آ گئے، نہیں ایسے کیسے میں پی سکتا ہوں؟ دیکھو یہ لفظ خالی سمجھے، یہ والا لفظ بڑا باریک، نہیں، جو پہلے نہیں کرتا نا، نہیں، وہ اندر کا ایمان ہوتا ہے، اس کی غیرت ہوتی ہے۔ پھر بعد میں جب بندہ مان جاتا ہے، ارے نہیں ایسا کیسا، ووٹ مجھے ہی دینا ہے،
بات میری ہی ماننی ہے، یہ کام کرنا نہ ایسا کر، پھر بعد میں وہ سیٹلمنٹ ہو ہی جاتا ہے. یہ بعد والی بات گڑبڑ ہو جاتی ہے. وہ پہلی مرتبہ جو اندر سے آواز آتی ہے نئی والی، اسی پہ جمے رہنا چاہیے. کہا ایسا کیسا، یہ حرام ہے میں نہیں پیوں گا، کتے کا نجس ہے. کبھی تمہارے سامنے دو ہی باتیں ہیں، یا تو پی لو اور آدھی سلطنت لے لو، بادشاہت لے لو، یا تو مت پیو، اپنی خودداری دیکھو اور مر جاؤ، پھانسی کے تختے پر چلے جاؤ. اس نے کیلکولیشن کیا اپنے جیسا حساب کتاب، یار اگر میں پی لوں گا تو دیکھنے والا تو کوئی بھی نہیں، دیکھنے والا تو کوئی نہیں ہے نا، اور آدھی بادشاہت مل جائے گی، اور اگر نہیں پیوں گا تو پھانسی. اس نے اپنے آپ سے سمجھوتا کر لیا کہ پی لیتا ہوں کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. یہ آج دارو پی لیتا ہوں، آج چرس پی لیتا ہوں، آج زنا کر لیتا ہوں، آج سیٹنگ کر لیتا ہوں، آج لون لیتا ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا. آج تو کوئی دیکھ نہیں رہے نا. آج تو ہماری بلڈنگیں دیکھتے ہیں بڑی بڑی، رستم جی میں ہیرن، آج گڑبڑ کر لیں تو بعد میں چھوڑ دیں گے. اس نے اخیر کار وہ اس سوال کے جواب کی خاطر کتے کا جھوٹا حرام پی لیا. اس نے جیسے ہی پیا، اس نے کہا میرے تیسرے سوال کا جواب آپ نے خود ہی پورا کر دیا. انسان کی سب سے بڑی مجبوری اس کی غرض ہے، غرض. اس وزیر کو جب یہ راز معلوم پڑ گئے، سوالوں کے جواب مل گئے، تو اس نے بہتر یہی سمجھا کہ دنیا کو ٹھوکر مار دے اور اللہ اللہ کرتے گزار دے زندگی. لہذا اس نے اللہ اللہ کرنے میں زندگی گزار دی اور وہ بادشاہت کی طرف نہیں گیا. اس کا فائدہ ہے، جہاں اس کو فائدہ سمجھ آئے گا وہ اس کی خاطر وہ حضرت حسین کو بھی قتل کر دے گا، وہ دارو بھی پی لے گا، کچھ بھی کر لے گا، مرڈر بھی کر دے گا، کچھ بھی کر لے گا، اس کو فائدہ آنا چاہیے بس. تو یہ تین باتیں تھیں. سب سے بڑی حقیقت موت، سب سے بڑا دھوکہ خود زندگی، اور سب سے بڑی مجبوری انسان کی غرض. لیکن یہی غرض اگر انسان صحیح کر لے، سب سے بڑی غرض اللہ کو راضی کرنا، پھر وہ کسی بھی حد تک جائے گا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دے گا. تو آپ حضرات سے جان کا مطالبہ نہیں، ہمارے لیے کربلا وہ نہیں. آج کی اولادیں کیا کر رہی ہے، تو پیزا برگر کھا کے کاکروچ سے ڈرنے والی قوم. چپکلی آ جائے تو ہنگامہ ہو گیا، چپکلی آ جاؤ، کام چھوڑ کے آ جاؤ. ہمارے ساتھ جماعت میں ایسا ہوا، ایک ساتھی ہمارے ساتھ جماعت میں تھا، گھر سے اچانک وہی گھر پہ آ جاؤ، ایسا لگا آگ لگ گئی ہے. کیا ہوا؟ گھر میں چپکلی آ گئی تھی، بیوی ڈر گئی ہے، چپکلی مارنے کے لیے جماعت چھوڑ کے گیا ہے. یہ کربلا میں آگی کو جو کاکروچ سے ڈرنے والی، چپکلی سے ڈرنے والی، کیڑے مکوڑے سے، اپنی اولاد کو کربلا کے واقعات، نبیوں کے، صحابہ کے، قربانی کے، جنت جہنم کے واقعات سنائے، بتائیں، مسلمان بنائے، تب جا کے یہ قوم کم سے کم نماز پڑھ لے. ان کے لیے کربلا یہی ہے. حرام چھوڑ دے، کربلا یہی ہے. حلال پر جمی رہے، ہمارے لیے کربلا یہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.